بہت ساری بیماریاں ہیں جو اچھے الٹرا ساؤنڈ، اناملی اسکین اور فیٹل MRI کے ساتھ موروثی بیماریوں کا پتہ چلتا ہے۔ اب اس لیول پہ جا چکے ہیں کہ بچے کی پیدائش سے پہلے بیماریوں کا پتہ بھی چل جاتا ہے، ان کا علاج بھی کرتے ہیں۔ ہمارے علاقے کے بہت زیادہ لوگ غریب ہیں جن میں اچھی خوراک نہیں ہو سکتی، ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے بھی فولک ایسڈ نہیں لے سکتی عورتیں۔ ڈیٹا سرچ کیا، اینالائز کیا تو یہ پتہ چلا کہ پیڈیاٹرک سرجنز بہت کم ہیں۔ پھر میں نے اپنی زندگی ساری بچوں کے لیے وقف کرنے کا سوچا۔ کون سی ایسی سمٹمز ہیں جو اگر بچوں میں آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں ارلی سٹیجز میں تو پیرنٹس کو ہرگز اگنور نہیں کرنا چاہیے؟ کسی سٹیج پہ بیماری کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ سر میں پانی، کمر کا پھوڑا، پیٹ یا obstruction، خوراک کی نالی کا بند ہونا، بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں۔ بچے کا پیٹ پھولنا شروع ہو جائے، سبز یا پیلی الٹی آنا شروع ہو جائے، بچے کو شدید بخار ہو جائے، بچے کا پخانہ بند ہو جائے، ان علامات کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ سر ڈاکٹر ظہور احمد صاحب، آج کی اس علم افروز اور بہت اہم گفتگو کے لیے میں آپ کا دل سے شکر گزار ہوں۔ حمزہ بھائی، میں آپ کی ساری ٹیم اسپیشل آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور لوگوں کو اتنے اہم مسئلے کی طرف ایجوکیٹ کیا۔ 10 دفعہ میئر کرو اور 1 دفعہ کاٹو، یہ اصول پیڈیاٹرک سرجری میں لاگو ہوتا ہے۔ بہت سینسیٹیو میٹر ہے پھر تو یہ۔ بہت سینسٹیو میٹر ہے اور یہاں پہ ایرر کا چانس بالکل نہیں ہوتا۔ بچوں کو ہرنیا کے ساتھ ویٹ کرتے رہتے ہیں، یا پھر ناف کا ہرنیا جس میں سکہ باندھ دیتے ہیں کہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا، اس سے نہیں ٹھیک ہوتا۔ بہت سارے بچے ویٹ کرتے کرتے ہرنیا پھنس جانے کی وجہ سے کمپلیکیشنز کے ساتھ آتے ہیں۔ لوگوں کو جو ہمسائے ہیں، جو لے مین ہیں، وہ ایسے مشورے دیتے ہیں اس کا یہ کر لیں، اس کا وہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، کسی کی کمپلیکیشن ہو گئی تو اسی کو مثال بنا کے پیش کرتے ہیں جس سے فائدے کی بجائے نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ نزلے کے بارے میں کہتے ہیں اگر اس کا علاج کروایا جائے تو 7 دن لگتے ہیں، ورنہ 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ویٹ کرنے کا نزلے کے بارے میں تو ٹھیک ہے، لیکن پیڈیاٹرک سرجیکل ڈیزیز کے بارے میں بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آج کا پوڈ کاسٹ دیکھنے والا ہر پیرنٹس اگر آپ سے ایک بات لے کر جائے جو ان کے بچوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے تو کیا ہوگا؟ جب بھی پتہ چلے کہ ہمارے بچے کو ہرنیا ہے، اس کا بالکل نہیں ویٹ کرنا چاہیے۔ بچے قیمتی ہوتے ہیں، بچے پیار کے مستحق ہیں، اور کوئی بھی قوم ہو، بچے اس کا مستقبل ہوتے ہیں۔ کلینک کے ڈور کے باہر ایک جملہ لکھا ہے کہ مستحق بچوں کا علاج آج بھی فری کیا جاتا ہے۔ ہمارا ایم ہے کہ بیسٹ ٹریٹمنٹ فار ایوری چائلڈ۔ کسی بھی قوم کا مستقبل اس کے بچوں سے پہچانا جاتا ہے، اور جب بات ہو بچوں کی صحت کی، ان کی مسکراہٹ کی اور ان کے محفوظ مستقبل کی، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی پوری زندگی اس مشن کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے بیچ ایک ایسی ہی پرسنالٹی موجود ہے جنہوں نے اپنی پروفیشنل لائف کا ہر قیمتی لمحہ بچوں کی صحت اور ان کی بہتر زندگی کے لیے وقف کر رکھا ہے، کیونکہ میڈیسن ایک پروفیشن نہیں، انسانیت کی خدمت کا نام ہے۔ بالکل اسی طرح سرجری صرف ایک آپریشن کا نام نہیں، بلکہ امید کو پھر سے زندہ کرنے، تکلیف کو سکون میں بدلنے اور والدین کی پریشانی کو راحت میں بدلنے کا دوسرا نام ہے۔ آج کی اس اہم ڈسکشن میں ہم بچوں کے ان سرجیکل پرابلمز پر بات کریں گے جن سے بہت سے پیرنٹس انویئر رہتے ہیں یا ان کو معمولی سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وقت پر ڈائیگنوز اور بیسٹ ڈیسیژن کس طرح ایک بچے کی پوری لائف کو بدل سکتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی ڈاکٹر موجود ہیں جو ایک کنسلٹنٹ پیڈیاٹرک سرجن ہیں، جن کا شمار شہر کے بہترین پیڈیاٹرک سرجن میں ہوتا ہے، جو صرف بیماری کا علاج نہیں کرتے بلکہ بچوں کو ایک صحت مند مستقبل اور والدین کو حوصلہ بھی فراہم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ انفارمیشن کسی پیرنٹ تک پہنچنی چاہیے تو ان کے ساتھ ضرور یہ شیئر کیجیے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ قیوم، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ کے پوڈ کاسٹ، ایک ایسا فورم جہاں ہم مل کر سوچتے، سیکھتے اور آگے بڑھتے ہیں۔ سر ویلکم ٹو ایچ کے پوڈ کاسٹ۔ جزاک اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اتنے اچھے الفاظ میں انٹروڈکشن کروایا، اتنے اچھے الفاظ میں بچوں کے صحت کے بارے میں بھی آگاہی دی، اور دوسرا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے جو ہے نا موقع دیا کہ میں بچوں کے متعلق اپنا موقع پیش کر سکوں۔ جی، تھینک یو سو مچ سر۔ سر وی اسٹارٹ اوور ڈسکشن ود اے جنرل کوسچن، what inspired you to choose the pediatric surgery as your profession؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ جب میں سرجری کی ٹریننگ کر رہا تھا جی، تو اس وقت ہم ہر قسم کے مریض دیکھتے تھے،
بچے بھی دیکھتے تھے، بڑے بھی دیکھتے تھے، کیونکہ ایمرجنسی میں ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے تھے. اس وقت بہت سارے بچے جو پیریفری سے ریفر ہو کے آتے تھے، یا کمپلیکیٹس ہو کے آتے تھے سرجری کے بعد، یا اتنا ڈیلے ہو کے آتے تھے کہ ہم پریشان ہو جاتے تھے، یار اتنا کیسے ہو سکتا ہے. اس پہ پھر میں بہت پریشان ہو جاتا تھا، سوچتا تھا کہ اس کا کیا کرنا چاہیے. جی. پھر میں نے ڈیٹا سرچ کیا، انالائز کیا، تو یہ پتہ چلا کہ پیڈیاٹرک سرجنز بہت کم ہیں. پھر میں نے اپنی زندگی ساری بچوں کے لیے وقف کرنے کا سوچا. گڈ. اس طرح میں اس طرف آیا پیڈیاٹرک سرجری کی طرف. میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ بائی چانس اس میں آئے ہیں، بائی چوائس یہاں پر آئے ہیں؟ سر میں بائی چوائس اس پہ آیا ہوں. صحیح، ماشاء اللہ. تاکہ میں اپنی ساری زندگی بچوں کی صحت کے متعلق وقف کر سکوں. جی. سر پیڈیاٹرکس کی جو ٹرم ہے، اس سے تو شاید بہت سے لوگ، بہت سے پیرنٹس واقفیت رکھتے ہیں، لیکن جو پیڈیاٹرک سرجری ہے اس سے شاید بہت کم لوگ واقفیت رکھتے ہیں. آپ عام الفاظ میں بتائیے گا پیڈیاٹرک سرجری ایکچوئل میں ہے کیا، اور اس کا ہمارے بچوں کی لائف میں کیا رول ہے؟ بیسیکلی پیڈیاٹرکس کہتے ہیں بچوں کو، جی، اور سرجری کہتے ہیں جراحی کو. جو پیڈیاٹرک سرجری ہے یہ بچوں کی جراحی ہے، یعنی ڈے 1 سے یا ڈے 0 سے 18 سال تک کے بچوں کا جو ہے، جب تک وہ ایڈلٹ ایج تک نہیں پہنچتے، اس وقت تک کی سرجری کے تمام مسائل پیڈیاٹرک سرجن ہی دیکھتا ہے. صحیح. اور یہ جو پیڈیاٹرک سرجری ہے یہ جنرل سرجری سے کس طرح ڈیفرنٹ ہے سر؟ بیسیکلی جنرل سرجری پیڈیاٹرک سرجری کی ماں ہے. صحیح. سارا کچھ ہم نے وہیں سے لیا ہے، بہت ساری چیزیں مشترکہ ہیں، ہماری بیسک سکل بھی وہاں سے آتی ہے. صحیح. شروع والی ٹریننگ بھی ہم وہاں پہ ہی کرتے ہیں، لیکن بعد میں چونکہ بچوں کے اعضاء بہت چھوٹے ہوتے ہیں، مائنیوٹ ہوتے ہیں، جی. سکلز ریفائن چاہیے ہوتی ہیں، اور یہاں پہ ایرر کا چانس بالکل نہیں ہوتا. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں نا ڈونٹ ہارم. صحیح. 10 دفعہ میئر کرو اور 1 دفعہ کاٹو، یہ اصول پیڈیاٹرک سرجری میں لاگو ہوتا ہے. بہت سینسیٹیو میٹر ہے پھر تو یہ. بہت سینسٹیو میٹر ہے. بہت سے پیرنٹس سرجری کے نام سے گھبراتے ہیں. آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں کیا سرجری واقعی اتنی خطرناک ہے، یہ جسٹ ایک باتیں ہیں؟ سرجری صرف جو ہے نا آپریٹ کرنے کا نام نہیں ہے. سرجری ایک پورا فن ہے جس میں بچے کے آنے سے اس کو ریلیکس کرنے کے لیے آپ اس سے باتیں کریں، اس کو اچھی کاؤنسلنگ کریں، پیرنٹس کے ساتھ آپ پوری ان کو توجہ دیں، ہر چیز سمجھائیں. اس کے بعد آتا ہے انیستھیزیا کا مرحلہ. انیستھیزیا بھی بہت ایک بچوں کا جو پیڈیاٹرک انیستھیزیا ہے وہ ایک ایسی اسپیشلٹی ہے جس میں بہت ہی فائن سکل چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ بچے آپ کو نیگلیجنس برداشت نہیں کرتے، اور جس کا تجربہ نہ ہو اسے پیڈیاٹرک انیستھیزیا نہیں دینا چاہیے. اور آج کل 3 سال سے پہلے بچوں کے لیے ایک علیحدہ انیستھیٹسٹ ہوتا ہے، اس سے بعد کے بچوں کے لیے علیحدہ. پھر آتا ہے سرجری کا مرحلہ. سرجری بھی کوئی نیگلیجنس برداشت نہیں کرتی. آپ جب تک ریفائن سرجن نہ ہوں بچوں کی سرجری نہیں کرنی چاہیے. صحیح. اور اپنی لیمٹس جاننی چاہیے. جب تک آپ اپنی لیمٹس نہ جانیں بچوں کی سرجری نہیں کرنی چاہیے. جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں اچھی انٹینشن کے ساتھ کہ میں نے بچوں کو ٹھیک کرنا ہے. ڈونٹ ہارم والا پرنسپل پھر آ جاتا ہے. جو نہیں جانتے نہیں کر سکتے نہ کریں، لیکن بچوں کو ہارم نہ کریں. بچوں میں سرجری پرابلم کی اگر ہم بات کریں تو کیا یہ آفٹر برتھ کس طرح یہ اوریجنیٹ ہوتی ہیں؟ کیا یہ آفٹر برتھ ہمیں پتہ چلتا ہے یا اس کی پہلے بھی کوئی آئیڈینٹی ہوتی ہے؟ بہت ساری بیماریاں ہیں جو ایڈوانسڈ ڈائگنوسس کے ساتھ برتھ سے پہلے پتہ چل جاتا ہے. صحیح. جن میں سر میں پانی، کمر کا پھوڑا، پیج ابسٹرکشن یا ڈیوڈنل ایکٹریزیا، خوراک کی نالی کا بند ہونا، اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو اچھے الٹرا ساؤنڈ، اناملی اسکین، فیٹل MRI کے ساتھ یا ایمنیوسینٹیسس کے ساتھ بہت ساری موروثی بیماریوں کا پتہ چلتا ہے. اب اس لیول پہ جا چکے ہیں کہ بچے کی پیدائش سے پہلے بہت ساری بیماریوں کا پتہ بھی چل جاتا ہے، ان کا علاج بھی کرتے ہیں. ڈائفراگمیٹک ہرنیا کا ایک دنیا میں اسٹڈی ہوئی تھی. صحیح. ماں کے پیٹ کے اندر آپریٹ کر کے ماں کے پیٹ کے اندر رکھ دیتے تھے، پھر بچہ جب پورا میچور ہو جاتا تھا اس وقت ڈلیور کرواتے تھے. زبردست. اسی طرح موم اسٹڈی ہوئی تھی جو کمر کے پھوڑے اور سر میں پانی کے لیے کرتے تھے. وہ آلدو اس میں کمپلیکیشن زیادہ تھیں، لیکن یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور مجھے یقین ہے ایک وقت آئے گا جب
یہ چیزیں اور بہتر اور طریقے سے بہتری ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے تو اس میں اور اور بہتری ہونے کے چانسز ہیں. بہت ساری بیماریاں ہیں جو پیدائش کے بعد ہوتی ہیں، مثلا ہرنیا، اپینڈکس، اس کے علاوہ گردوں کی بیماریاں، پتھری ہو گئی، یا بہت ساری سر میں پانی پڑنا، بہت ساری بیماریاں، ٹیومرز وغیرہ ہو گئے پیدائش کے بعد صحیح ہوتی ہیں. اچھا سر، ان کا موروثیت کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے یا یہ جنرل بس ہو جاتی ہیں بچوں؟ بہت ساری بیماریاں ہیں جو موروثیت کے ساتھ ہوتی ہیں، صحیح. جن میں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو والدین سے آتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو والدین کی طرف سے نہیں آتی لیکن پھر بھی کوئی جینیٹک میوٹیشنز یا کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو ابھی تک اسٹڈی ہو رہا ہے، اس کے بعد بغیر بھی ہو جاتی ہے. صحیح. سر آپ اس وقت جس ایریا میں سرو کر رہے ہیں، رحیم یار خان، تو رحیم یار خان میں بچوں میں پائی جانے والی سرجیکل پرابلمز یا سرجیکل ڈیزیز کون کون سی ہیں جن کو آپ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں گے؟ رحیم یار خان بیسیکلی گرم علاقہ ہے جس میں ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، اس میں سٹون ڈیزیز بہت کامن ہے، اور ہمارے علاقے کے بہت زیادہ لوگ غریب ہیں جن میں اچھی خوراک نہیں ہو سکتی، فولک ایسڈ نہیں لے سکتی عورتیں، اور ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے بھی فولک ایسڈ عورتیں نہیں لیتے ہیں یا اگنور کرتی ہیں، یا کچھ دوائیں ایسی کھاتی ہیں جن کی وجہ سے ٹرمٹولوجیکل پرابلم ہو سکتے ہیں. سر آپ نے ابھی جو سرجیکل پرابلمز اس وقت بتائی ہیں وہ اگر خدا نخواستہ کسی بچے میں آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہیں تو کس ایج تک اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاسبل ہے؟ ارلی سٹیجز میں یا اس کو ہم ڈیلے کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کسی بیماری کا پتہ چلے فوراً ہی بچوں کے مستند پیڈیاٹرک سرجن کنسلٹنٹ کے پاس جانا چاہیے. کسی سٹیج پہ بیماری کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اگر ایک سٹیج میں آ جاتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا ڈیلے کرنا چاہیے، خود سے ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے. بچے بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، پریشس ہوتے ہیں، بالکل. اس کے لیے جو مستند ڈاکٹر مشورہ دے اس پہ ہی عمل کرنا چاہیے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ بہتر ہو سکتی ہیں، جیسے ناف کا ہرنیا ہو گیا، یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے 3 سال میں. جیسے نیچے انگوائنل ہرنیا ہے، اس کے ساتھ کمپلیکیشنز ایسوسیٹڈ ہیں، اس میں ویٹ نہیں کرنا چاہیے. غرض ہر بیماری کا علاج ہے، جیسے ہمارے نبی پاک نے فرمایا، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا دوا نہ ہو. صحیح. ہر بیماری کے لیے ایک اس کا اسپیشلسٹ موجود ہے. بچوں کی سرجری کے لیے پیڈیاٹرک سرجن موجود ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، مشورہ لیں اور علاج کروائیں. بالکل ایسی ہے سر. جس طرح آپ نے کہا کہ پیرنٹس کے لیے بچوں کی نعمت سے بڑھ کر اس وقت کچھ بھی نہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی ایسی سمٹمز ہیں جو اگر بچوں میں آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں ارلی سٹیجز میں تو پیرنٹس کو ان کو ہرگز اگنور نہیں کرنا چاہیے اور کنسلٹنٹ سرجن کے پاس جانا چاہیے؟ ہر بیماری کی مختلف علامات ہوتی ہیں. مثلا کچھ ہوتی ہیں جو سوزش کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں جن میں بچہ کچھ نہیں بتا سکتا، کچھ ہوتی ہیں جو جلدی پریزنٹ کر جاتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں جو ڈیلیڈ پریزنٹ کر سکتی ہیں. لائف تھریٹننگ کنڈیشنز کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا، خاص طور پہ بچوں کے پیٹ کی بیماریوں کے بارے میں. اگر بچے کا پیٹ پھولنا شروع ہو جائے، سبز یا پیلی الٹی آنا شروع ہو جائے، بچے کو شدید بخار ہو جائے، بچے کا پخانہ بند ہو جائے، تو ان علامات کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، فوراً ہی بچوں کے سرجن کے پاس جانا چاہیے. صحیح. یہ سرجیکل پرابلمز کی طرف ایک انڈیکیشن ہے. سر سوسائٹی میں ہم نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بچہ بڑا ہوگا تو یہ پرابلم ٹھیک ہو جائے گا. کیا اس میں کتنی صداقت ہے؟ کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں اور کون سی ایسی ڈیزیزز ہیں جو وقت کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ساری بیماریاں ہیں جو ٹھیک ہو سکتی ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتی، ان کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہونے والی بیماریوں میں بہت کامن ہے جو ناف کا ہرنیا ہے. پی یو جے ابسٹرکشن ایک اور بیماری ہے جو خود بخود وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کس نے ٹھیک ہونا ہے کس نے نہیں ٹھیک ہونا؟ اگین پیڈیاٹرک سرجن ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کو کس سٹیج پہ کیا چاہیے. صحیح. المختصر یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز اب نارمل لگے آپ فوری جائیں، مشورہ کریں اور اس کے مطابق عمل کریں، آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. بچوں کی جو صحت ہے وہ ہمارے ذمہ ہے. بالکل سر، آپ ایک ایسا فریدہ سر انجام دے رہے ہیں جس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی کی گنجائش تو ہے ہی نہیں. بالکل. تو سر ایک ڈیپ کوسچن ہے کہ کیا بچوں میں ہونے والی سرجیکل پرابلمز کا ہم کاز جان سکتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ چیز بچے میں پیدا ہوئی ہے؟ ایز سچ کاز بتانا تو مشکل ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کچھ بیماریاں ہیں جو پیدائشی موروثی ہوتی ہیں، دوسری بیماریاں ہیں جو خوراک کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں،
باقی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی کوئی کاز نہیں ہوتی۔ آج کل بچوں میں ایک کامن ڈیزیز ہے جسے ہم ہرنیا کہتے ہیں، یہ بچوں میں کتنی کامن ہے اور اس کا علاج کس حد تک ممکن ہے سر؟ یہ بہت زیادہ کامن بیماری ہے، یہ تقریباً 100 میں سے 4 بچوں کا ہے، 4% اس کی پریولنس ہے، اور یہ پیدائشی طور پہ بھی ہو سکتی ہے، بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ جو بچے پری میچور ہوں، انڈر ویٹ ہوں، ان میں اس کا انسیڈنس زیادہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور ایک خاص چیز بتاتا چلوں، جب بھی پتہ چلے کہ ہمارے بچے کو ہرنیا ہے، اس کا بالکل نہیں ویٹ کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے بچے ویٹ کرتے کرتے ہرنیا پھنس جانے کی وجہ سے کمپلیکیشنز کے ساتھ آتے ہیں، پھر 6 گھنٹے کے اندر نہ پہنچ پائیں تو اس کی ایمرجنسی سرجری کرنی پڑتی ہے، آپریٹ کرنا پڑتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اچھا سر، آپ کی پیڈیاٹرکس فیلڈ میں ایک ٹرم ہے انڈیسینڈڈ ٹیسٹس، اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اتنا جلدی کیوں ضروری ہے؟ ہاں جی، یہ ایک کامن بیماری ہے جس کو عام الفاظ میں خصیے کا نہ ہونا، جب بچہ بن رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں اور آہستہ آہستہ کپرنکولم کے ساتھ نیچے آتا ہے، جب بچہ میچور ہو جاتا ہے ٹرم پہ تو اس وقت ٹیسٹیکلز نیچے آ جاتے ہیں، لیکن کئی ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے نہیں آ پاتا، تو پہلے 3 مہینے ویٹ کر سکتے ہیں، ممکن ہے آ جائے۔ صحیح۔ اگر نہ آئے تو پھر جو ہے نا سرجن کو دکھانا چاہیے۔ صحیح۔ خاص طور پہ اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹارشن ہو سکتی ہے، یا کوئی میلیگننسی ہو سکتی ہے، یا اگر بہت عرصے تک پیٹ میں رہے تو وہ روڈیمنٹری بھی ہو سکتا ہے۔ اگر دونوں سائڈ پہ ہو تو کمپلیکیشنز اور بڑھ جاتے ہیں، جن میں قابل ذکر سب سے پہلے تو کینسر ہے یا پھر انفرٹیلٹی ہے۔ اوہو، صحیح، بہت خطرناک صورتحال ہے پھر یہ، پیرنٹس ہاں نے اس جی، کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے جب بھی دیکھیں ہمارے بچے کی خصیہ نہیں ہے، فوری طور پہ مشورہ کریں۔ جب بھی دیکھیں ہمارے بچے کی جو ہے نا گولیاں نیچے نہیں اتری تو فوری طور پہ پیڈیاٹرک سرجن سے مشورہ لیں تاکہ آپ کے بچے کی صحت ٹھیک رہے۔ یو آر سرونگ ایز اے پیڈیاٹرک سرجن، تو اگر آپ کے پاس پیدائش کے فوراً بعد ایک ایسا بچہ لایا جاتا ہے جس میں کنجینیٹل سرجیکل پرابلمز ہیں، تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ کیا کیا چیزیں آپ دیکھتے ہیں پیدائش کے فوراً بعد بچے میں؟ پیدائش کے فوراً بعد بچے کا پیڈیاٹریشن اسیس کرتا ہے، جیسے سر بڑا ہونا، بچے کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہونا، اس کے بعد سر پہ کوئی رسولی ہونا جس کو انکیفلوسیل کہتے ہیں، یا پھر کمر کا پھوڑا ہونا، کھانے کی جگہ نہ ہونا، صحیح، خوراک کی نالی کا بند ہونا، پیٹ پھول جانا، بچے کو شدید بخار ہونا، بچوں کے پاؤں مڑے ہوئے ہونا، یہ خاص طور پہ ایسی بیماریاں، ہونٹ کٹا ہوا ہونا، تالو کٹا ہوا ہونا، یہ ایسی بیماریاں جن کو فوری طور پہ دیکھ کے کنسلٹ کرنا چاہیے اور سچویشن کے مطابق علاج کرنا چاہیے۔ اچھا، آج کے اس دور میں بہت سے پیرنٹس دیسی ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بخار، نزلہ، زکام یا اس طرح کی بیماریوں میں تو چلیں دیسی ٹوٹکے کسی حد تک جو ہمارے پاس بینیفیشل ہیں، کس سٹیج پر جو سرجری کے جو پرابلمز ہیں ان میں پیرنٹس کو گھر پر ویٹ نہیں کرنا چاہیے اور فوراً پیڈیاٹرک سرجن سے رجوع کرنا چاہیے؟ نزلے کے بارے میں کہتے ہیں اگر اس کا علاج کروایا جائے تو 7 دن لگتے ہیں، ورنہ 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ ویٹ کرنے کا نزلے کے بارے میں تو ٹھیک ہے، لیکن پیڈیاٹرک سرجیکل ڈیزیزز کے بارے میں بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ جو بھی آپ بیماری دیکھیں اس کا مشورہ لیں اور علاج کروائیں۔ صحیح، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی دیسی ٹوٹکا نہیں چلتا۔ آپ سچویشن کے مطابق جو چیز بچے کے حق میں بہتر ہوگی آپ کو پیڈیاٹرک سرجن بتائیں گے، گائیڈ کریں گے، اور اس کے مطابق آپ کے بچے کی صحت ٹھیک رہے گی۔ آپ کے ایکسپیرینس میں کوئی ایسا واقعہ جس میں پیرنٹس نے کوئی دیسی ٹوٹکا خود سے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے اور جب آپ کے پاس ہیں تو سر ایو کو جے ہوں کیا کروں؟ سر جی پچھلے کوئی 15-16 سال سے کام کر رہے ہیں، صحیح، اس طرح کے بہت سارے مسئلے مسائل سے ہم کوئی بھی ایک آپ شیئر دوچار کریں؟ ہوتے ہیں۔ جی، بہت سارے ہوتے ہیں جو مثلاً بچوں کو ہرنیا کے ساتھ ویٹ کرتے رہتے ہیں، یا پھر ناف کا ہرنیا جس میں سکہ باندھ دیتے ہیں صحیح، کہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا، اس سے نہیں ٹھیک ہوتا۔ خود بخود ہی اس نے 3 سال میں امبلائکل رنگ نے کلوز ہونا ہے اور اس نے ٹھیک ہو جانا ہے۔ یا بچوں کو جو ہے نا کہتے ہیں جی ہرنیا ہے تو یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، یا اس کو پریس کرتے رہیں، یا اس طرح کے کچھ اور معاملات۔ تو دیسی ٹوٹکوں سے بچے ٹھیک نہیں ہوتے بلکہ خراب ہوتے ہیں۔ سر اگر آج کل ماڈرن ٹیکنالوجی کی بات کریں تو بچوں کے سرجیکل پرابلم کے حوالے سے کون سی فیسلٹیز اس وقت اویلیبل ہیں؟ بہت ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں، خاص طور پہ لیپروسکوپی کی سرجری کی بات کروں گا۔
جس کو کی ہول سرجری بھی کہتے ہیں. اس میں 2 یا 3 سوراخ سے، جس میں سے ایک کیمرہ داخل کرتے ہیں پیٹ میں، اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا بیماری ہے. اس کے بعد 1 یا 2 پورٹ سے مزید جو چیز کریکٹ ہونے والی ہو اس کو کریکٹ کرتے ہیں. صحیح. خاص طور پہ ہم اس میں لیپروسکوپک اپینڈیسیکٹمی کر رہے ہیں، لیپروسکوپک انڈیسینڈ ٹیسٹیز کر رہے ہیں جو پیٹ میں ہوتے ہیں، لیپروسکوپک جو ہے مال روٹیشن بھی کر رہے ہیں. صحیح. اس کے بعد ٹراما سرجری کر رہے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم اس حوالے سے کر رہے ہیں. اچھا سر، ماڈرن اینستھیزیا کو عام الفاظ میں بتائیے کیا ہے یہ، بچوں کے لیے کتنا مطلب بینیفیشل ہے؟ اینستھیزیا ہمارے دور کا بہت زیادہ فائن ہو گیا، خاص طور پہ اب سیوفلورین کے آنے سے چیزیں، ہمارے جو بے ہوشی کے کولیگز ہیں ان کی زندگی بہت آسان ہو گئی ہے. جی. پریڈکٹیبل اینستھیزیا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس بچے کو اتنی دیر کے لیے بے ہوش کرنا ہے، اس میں اتنے فلاں مجھے کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، ان کو پہلے ہی وہ سوچتے ہیں. صحیح. خاص طور پہ ہمارے نیشنل ہسپتال میں کوالیفائڈ اینستھیٹسٹ ہیں، اور جو ڈیفیکلٹ کیسز ہیں وہ 2 مل کے بھی سرجری کرواتے ہیں. خاص طور پہ اس میں ڈاکٹر مبشر صاحب کا نام لوں گا اور ڈاکٹر نازش کا، دونوں ہی کنسلٹنٹ ہیں اور بہت اچھے اینستھیٹسٹ ہیں. صحیح، ماشاءاللہ. اچھا سر، اس سے پہلے آپ نے ایک ٹرم یوز کی ہے لیپروسکوپک یا کی ہول سرجری کی، عام الفاظ میں بتائیے دوبارہ کہ یہ کیا ٹرمز ہیں اور یہ کس طرح بچوں کے لیے بینیفیشل ہے؟ یہ نیو جنرل سرجری میں تو بہت عرصے سے یوز ہو رہی ہے، لیکن پیڈیاٹرک سرجری میں ابھی یہ انٹروڈیوس ہو رہی ہے. اس میں پیٹ کے بہت سارے آپریشن ہو سکتے ہیں، جس میں ہرنیا ہم روٹین میں کر رہے ہیں، انگوینل ہرنیا، انڈیسینڈڈ سرجری بھی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ لیپروسکوپک اپینڈیسیکٹمی بھی کر رہے ہیں. فائدے اس کے یہ ہیں، بچے کو پین نہیں ہوتا یا منیمل پین ہوتا ہے، بچہ جلدی گھر چلا جاتا ہے، بچے کو سکار نہیں ہوتا، بچے کا انفیکشن نہیں ہوتا، جیسے زخم خراب ہو جاتے ہیں، مہینہ پٹیاں کرواتے رہتے ہیں، دوبارہ سٹیچنگ کروانی. اس میں یہ مسئلے مسائل نہیں ہیں. اس میں صرف 3 سوراخ کرتے ہیں، اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، ہم اس کو لیپروسکوپ سے ہی کریکٹ کر کے کلوز کر دیتے ہیں. اچھا سر، سوسائٹی میں بچوں کی جو سرجیکل پرابلمز ہیں اس کو لے کر سب سے بڑی مسکنسیپشن کیا ہے؟ ہاں، یہ جو ہے نا، یا تو ڈر جاتے ہیں لوگ کہ نہیں ہمارے بچے کو کچھ نہ ہو جائے، لیکن میں ری ایشور کرنا چاہوں گا کہ آج کل سرجری بھی بہت زیادہ سیف ہے، انستھیزیا بھی بہت سیف ہے. یا پھر لوگوں کو جو ہمسائے ہیں، جو لے مین ہیں، وہ ایسے مشورے دیتے ہیں اس کا یہ کر لیں، اس کا وہ کر لیں. صحیح. ٹھیک ہے، کسی کی کمپلیکیشن ہو گئی تو وہ اسی کو مثال بنا کے پیش کرتے ہیں، جس سے فائدے کی بجائے نقصان کر رہے ہوتے ہیں اپنے عزیزوں کا. لوگ سرجری کو ڈیلے سرجری کے ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں یا لوگوں کے مشورے کی وجہ سے کرتے ہیں؟ دونوں ہیں. اچھا. ڈر بھی ہے اور غلط مشورے بھی، دونوں چیزیں ہیں. ہاں جی. سر، اگر پیرنٹس کسی کے مشورے کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے سرجری کی طرف نہیں آتے تو بچے کی صحت پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہر بیماری کی مختلف کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. کچھ ہیں جو مینیجیبل ہیں، اگر ڈیلے بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح. کچھ ہیں جو لائف تھریٹننگ ہوتی ہیں، مثلا کسی بچے کی آنت پھٹ گئی، ٹھیک ہے، یا کوئی جو ہے نا اپینڈکس ہو گئی تو اس نے رپچر ہو جانا ہے. جیسے ہی ڈیلے کرتے جائیں گے اس کی کمپلیکیشنز بڑھتی جائیں گی، چھوٹے آپریشن سے بڑے آپریشن پہ شفٹ ہو جاتے ہیں. صحیح. اور کئی ہیں جو ڈیلے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ڈیلے سرجری بھی ہو سکتی ہے. یا بعض اوقات بچہ انفٹ ہوتا ہے سرجری کے لیے، ہم کہتے ہیں جی آپ اس کو بہتر کر لیں، سرجری بعد میں کر لیں گے، اس میں ابھی امیڈیٹلی کوئی مسئلہ نہیں. آپ دونوں طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ جس طرح پاسبل ہو آپ اس کو مینیج کر لیں. دیکھیں، ہمارا ایم تو یہی ہے کہ بچے کو ہم بالکل 100% ٹھیک کر دیں. جی. اس میں ہم رسک نہیں لیتے، جیسے بچے کی سچویشن کے مطابق ہم مشورہ دیتے ہیں. اس سٹیج پہ ہماری نالج کے مطابق یہ بہتر ہے، یہ کر لیں تو آپ کا بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے. صحیح. جس میں ڈیلے کرنا ہوتا ہے اس میں ڈیلے کر دیتے ہیں، جن میں ایمرجنسی سرجری کی ضرورت ہوتی ہے اس میں ہم فوری بتا دیتے ہیں اس میں ڈیلے کرنا بچے کے لیے ڈیلیٹیریس ہوگا. ماشاءاللہ، گڈ. آج کا پوڈ کاسٹ دیکھنے والا ہر پیرنٹس اگر آپ سے ایک بات لے کر جائے جو ان کے بچوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے تو وہ کیا ہوگی؟ وہ یہ ہے کہ بچے قیمتی ہوتے ہیں. جی. بچے پیار کے مستحق ہیں. کوئی بھی قوم ہو،
بچے اس کا مستقبل ہوتے ہیں. اپنے بچوں کی صحت پہ توجہ دیں اور ہمیشہ مستند معالج سے علاج کرائیں. کلینک کے ڈور کے باہر ایک جملہ لکھا ہے کہ مستحق بچوں کا علاج آج بھی فری کیا جاتا ہے. تو یہ کس بیس پر آپ نے یہ بات لکھی؟ بہت سارے بچے ہیں، لوگ ہیں جو اچھا علاج کروانا چاہتے ہیں، لیکن آج کے حالات کے مطابق، اکنامک کنڈیشنز کے مطابق افورڈ نہیں کر سکتے. ہمارا ایم ہے کہ بیسٹ ٹریٹمنٹ فار ایوری چائلڈ. اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تب بھی بہترین علاج لے، اگر نہیں افورڈ کر سکتا تب بھی ہمارے پاس آئے، ہم اس کا فری علاج کریں گے. صحیح. جتنا ہم سے ہو سکتا ہے. ہمارے پاس فنڈز ہوتے ہیں نیشنل ہسپتال کے، زکوٰۃ فنڈ میں سے کر دیتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم بچوں کے لیے کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہم ہر بچے کو، ہر پیرنٹ کو اپنا نمبر بھی شیئر کرتے ہیں اور ہم ویلکم کرتے ہیں کہ آپ آ سکتے ہیں تو ہم سے فری کنسلٹیشن لیں. گڈ. اگر نہیں آ سکتے تو آپ صرف ایک واٹس ایپ میسج کریں، ہم آپ کو رپلائی کریں گے، گائیڈ کریں گے، جو بچے کے حق میں بہتر ہوگا وہ بتائیں گے. سر ڈاکٹر ظہور احمد صاحب، آج کی اس علم افروز اور بےحد اہم گفتگو کے لیے میں آپ کا دل سے شکر گزار ہوں. آج ہمیں یہ سیکھ ملی کہ سرجری صرف ایک آپریشن کا نام نہیں بلکہ وقت پر ڈائگنوز اور بیسٹ ڈیسیژن کا نام ہے. اور آپ کی آج کی اس ڈسکشن سے بہت سی مسکنسیپشنز جو پیرنٹس کے مائنڈ میں تھیں، جو بچوں کو لے کر، سرجیکل پرابلمس کو لے کر بہت زیادہ ان تھیں، آپ نے ان کو ہائی لائٹ کیا. حمزہ بھائی، میں آپ کی ساری ٹیم اسپیشل آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ نے لوگوں کو اتنے اہم مسئلے کی طرف جو ہے نا ایجوکیٹ کیا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ڈر کی وجہ سے سرجریز نہیں کرواتے، ڈیلے کرتے ہیں، پوسٹ پون کرتے ہیں. امید ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کی وجہ سے بہت سارے بچوں کو وقت پر علاج کروا سکیں گے. جی، جزاک اللہ.